السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، درس حدیث کے اس مبارک محفل میں میرا عنوان سخن ریا اور سمعہ سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ کی روشنی میں عبادت، ریاضت میں ریا اور سمعہ کے نقصانات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہماری تلاوت کردہ احادیث میں سے پہلی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے، اور دوسری حدیث پاک اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اس سے بری ہوں، وہ اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ عمل کرے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ ناظرین محترم، ریاکاری، نام و نمود، دکھاوا نہایت ہی قبیح عادت اور برے اخلاق و کردار میں سے ہے۔ اسلام نے اس بات پر خوب زور دیا ہے کہ بندہ مومن جو بھی نیک کام کرے اخلاص و للہیت سے سرشار ہو کر کرے۔ نیک کام سے بندہ مومن کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت
اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا حصول مقصود ہو۔ کسی بھی عمل صالح میں نام و نمود اور دکھاوا نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا جس کے کرنے میں بندہ مومن مخلص نہ ہو۔ دکھاوا، نام و نمود اور ریاکاری کے اس قبیح عادت کو بیان کرنے کے لیے احادیث مبارکہ میں لفظ ریا اور سمعہ کا استعمال ہوا ہے۔ ریا بمعنی دکھانا اور سمعہ بمعنی سنانا ہے۔ اصطلاح شرعیت میں ریا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے عبادت کرے، اور اپنی عبادت کو دکھانا اور سنانا، چرچا کرنا اپنی بڑائی اور شیخی کے لیے ہو۔ ناظرین، یہ خیال رہے کہ ریا صرف عبادت میں ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ اپنی مالداری، زور، نسب کا دکھاوا، یہ سب چیز ریا نہیں ہے، بلکہ اس کو تکبر اور غرور کہتے ہیں۔ اسی طرح عبادت نہ کرنا پھر اس کا اظہار کرنا، یہ بھی ریا نہیں، بلکہ اس کو جھوٹ اور منافقت کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص روزہ نہ رکھے مگر لوگوں کے سامنے اپنا روزہ دار ہونا ظاہر کرے تو یہ ریاکار نہیں بلکہ جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح اپنی عبادت کو دکھانا تعلیم کے لیے، یہ بھی ریا نہیں بلکہ عملی تبلیغ اور تعلیم ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے۔ چنانچہ مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ صدیقین کی ریا مریدین کے لیے اخلاص سے بہتر ہے۔ تو یہاں مراد وہ ریا ہے جو تعلیم کے لیے ہو، جو لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کرنے کے بعد اس کو ظاہر کرنا، تو یہ ریا نہیں۔ ریا اور سمعہ کا جو معنی ہم نے بیان کیا کہ آدمی عبادت دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے، وہ ریا مذموم ہے، وہ ریا ممنوع ہے۔ ناظرین کرام، ریا اور سمعہ کے مختلف اور بہت سے درجے ہیں، اور ہر درجہ کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام ہے، بعض ریا مکروہ اور بعض باعث ثواب ہے۔ مگر جب ریا کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد ممنوع ریا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہوتی بلکہ نامقبول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ریاکار آخر میں توبہ کر لے، اس پر ریا کے ساتھ کی ہوئی عبادت کی قضا واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، زیر درس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری اچھی صورتیں جب سیرت سے خالی ہوں، تمہارا ظاہر باطن سے خالی ہو، تمہارے اعمال، تمہارے مال صدقات و خیرات سے خالی ہو، تو رب تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اے مسلمانوں، صورت بھی اچھی بناؤ اور سیرت بھی اچھی بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ فقط صورت نہیں دیکھتا بلکہ سیرت بھی دیکھتا ہے، فقط ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث
جو حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے دنیا والے، اپنے حصے داروں اور شریکوں سے راضی اور خوش ہونے والے، تم اپنے حصے داروں اور شریکوں سے راضی اور خوش ہوتے ہو کیونکہ تم اکیلے اپنا کام نہیں کر سکتے، مگر میں شریکوں سے پاک اور بے نیاز ہوں، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ لہذا جو شخص میری عبادت میں میرے ساتھ دوسرے بندوں کو بھی راضی کرنا چاہے، خالص میرے لیے عبادت نہ کرے، ایسے شخص پر میں نظر کرم نہ کروں گا۔ اس سے کہوں گا کہ جاؤ انہی سے ثواب لو جنہیں راضی کرنے کی تم نے نیت کی تھی۔ اور اسی روایت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ هُوَ لِلَّذِي عَمَلَهُ، یعنی جو شخص دوسروں کی رضا کے لیے عبادت کرے یا میری رضا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رضا کا بھی ارادہ رکھے، تو وہ عمل میرے لیے نہیں بلکہ انہی دوسروں کے لیے ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی نیت کرنا یہ ریا نہیں، بلکہ یہ عین عبادت اور کمال عبادت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ رسولہ احق ان یرضاہ۔ تو ناظرین، ریاکاری کے سبب اعمال مردود ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال کا ثواب یا تو بالکل ہی نہیں یا کچھ نہ کچھ ضائع اور برباد ضرور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ریا کے خطرات میں سے کم دو قسم کی ندامت انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور کم سے کم دو مصیبت اس پر مسلط ہوتی ہے۔ دو ندامت میں سے ایک وہ ندامت جو پوشیدہ قسم کی ندامت ہے، اور وہ تمام ملائکہ کے سامنے شرمندگی ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ملائکہ ایک بندہ کے اعمال خوشی خوشی اوپر لے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال سجین میں پھینک دو، کیونکہ اس نے یہ اعمال میری خوشنودی اور رضا کی خاطر نہیں کیے تھے۔ تو اس وقت اس بندے اور اس کے عمل کو ملائکہ کے سامنے ندامت ہوتی ہے، اور دوسری ندامت اعلانیہ ہے، جو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے لاحق ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے غدار، اے خسارہ اٹھانے والا، تیری کوشش بیکار ہو گئی، تیرے اعمال بیکار ہو چکے ہیں، یہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکے باز، اپنے اعمال کا اجر و ثواب اس سے جا کر لے جس کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ اور ریاکاری کے سبب آنے والی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جنت سے محرومی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تکلمت وقالت
انا حرام علی کل بخیل۔ جنت نے گفتگو کی اور کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ دوسری مصیبت دوزخ میں جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے دوزخ اور اہل دوزخ ریاکاروں سے چیخ اٹھیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ دوزخ کیوں چیخے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس آگ کی تپش سے جس سے ریاکاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے آج اپنے اس مختصر سے بیان میں ریا کے تعلق سے مختصر سا تبصرہ کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے مزید پھر ریا پر گفتگو ہوگی۔ مولا تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کی توفیق دے، ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل